ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک غریب کسان اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ وہ دونوں دن رات کھیتوں میں کام کرتے، مٹی میں ہاتھ ڈال کر فصل اگاتے، مگر ان کی زندگی میں خوشی کم اور محنت زیادہ تھی۔ ان کے کوئی اولاد نہ تھی، جس سے ان کے دلوں میں اداسی بسی رہتی تھی۔ ایک رات جب آسمان بادلوں سے گرج رہا تھا اور بارش تیز ہو چکی تھی، کسان اپنے کھیتوں کا حال دیکھنے نکلا۔ اچانک اسے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکا اور دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ چادر میں لپٹا ہوا کھیت کے کنارے پڑا ہے۔ کسان نے اسے اٹھایا، دل میں ایک عجیب سی روشنی محسوس کی اور اسے لے کر بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ بیوی نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی، مگر جیسے ہی اس نے بچے کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دھیرے سے کہا، شاید خدا نے ہماری دعائیں سن لی ہیں، اور یوں وہ بچہ ان کا بیٹا بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچہ ایک نیک دل، محنتی نوجوان بن گیا۔ وہ کھیتوں میں دن رات کام کرتا، دھوپ میں پسینہ بہاتا، مگر شکایت کبھی نہیں کرتا۔ اس کے کھیت سب سے زیادہ سرسبز تھے، دانے سونے کی طرح چمکتے تھے۔ دوسرے کسانوں نے جب یہ دیکھا تو ان کے دلوں میں حسد نے جگہ بنا لی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جادو جانتا ہے، کچھ نے اس کے اوزار توڑ دیے، اور کچھ نے رات کو اس کی فصل پر پاؤں رکھ کر برباد کر دی۔ مگر وہ نوجوان کبھی غصہ نہ کرتا، بس مسکرا کر کہتا، جو زمین کو محبت سے سنبھالتا ہے، زمین بھی اسے محبت دے۔ پھر ایک سال قحط کا آیا، بارشیں اتنی ہوئیں کہ دریا بہہ گئے، کھیت ڈوب گئے، اور گاؤں کے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے، بوڑھے مایوس بیٹھے تھے، مگر وہ نوجوان کچھ اناج پہلے ہی محفوظ کر چکا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے، وہ چپکے سے کھانا پکا کر ہر دروازے پر رکابی رکھاتا۔ صبح جب لوگ اٹھتے تو کھانا دیکھ کر حیران رہ جاتے، مگر کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ یہ نیکی کون کر رہا ہے۔ وہی لوگ جو دن میں اس پر الزام لگاتے تھے، رات کو اس کے ہاتھوں سے ملنے والا کھانا کھا پر زندہ رہتے۔ ایک دن گاؤں کے ایک بوڑھے نے سب کو جمع کیا اور کہا، تم جس نوجوان کو برا کہتے ہو، اسی نے تمہیں بھوک سے بچایا ہے۔ راتوں کو یہی تمہارے دروازوں پر کھانا رکھتا ہے۔ یہ سن کر سب کے چہرے شرمندگی سے جھک گئے۔ تبھی گاؤں میں شور مچ گیا۔ شاہی سپاہی گھوڑوں پر سوار بادشاہ کے نشان کے ساتھ آئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ برسوں پہلے بادشاہ اور ملکہ کا بیٹا ایک طوفان میں گم ہو گیا تھا، اور اب انہیں سراغ ملا ہے کہ وہ اسی گاؤں میں ہے۔ جب سپاہیوں نے نوجوان کو دیکھا تو اس کے کندھے پر وہی پیدائشی نشان موجود تھا جو شہزادے کا بتایا گیا تھا۔ سب حیران رہ گئے۔ وہی کسان کا بیٹا بادشاہ کا گمشدہ شہزادہ نکلا۔ بادشاہ اور ملکہ دوڑتے ہوئے آئے، اپنے بیٹے کو گلے لگایا، آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ گاؤں والے خوف اور شرمندگی سے جھک گئے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، ان لوگوں نے ہمارے بیٹے کو دکھ دیا ہے، سزا دو انہیں۔ مگر شہزادہ آگے بڑھا، زمین پر جھک کر بولا، ابا حضور، اگر میں نے انہیں اس وقت معاف کیا جب میرے پاس کچھ نہ تھا، تو آج کیوں بدلہ لوں جب میرے پاس سب کچھ ہے؟ آئیے انہیں بخش دے۔ بادشاہ اور ملکہ خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں فخر اور محبت تھی۔ اس کے بعد گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کسان اور اس کی بیوی کو محل میں شاہی لباس پہنایا گیا اور انہیں عزت سے رکھا گیا۔ شہزادے نے ان کی خدمت میں کبھی کمی نہ آنے